بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ویلکم ٹو حالم اسٹڈی انسائٹس. آج ہم لوگ اپنا CS101 کا GDP سلیوشن جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سارا جو ہے نا ایک آئیڈیا, ایک کنسیپٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ میں جو ہے نا پھر GDP بنانی ہے. GDP کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اس کو شارٹ سا بنانا ہوتا ہے. میں تھوڑا سا لانگ کر کے GDP اس لیے بتاتی ہوں تاکہ پلیجرزم نہ ہو. زیادہ سے زیادہ میں آپ لوگوں کو کنٹینٹ دیتی ہوں نا, تو مختلف بچے جب اس میں سے شارٹ کرتے ہیں تو پھر پلیجرزم سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کی یہ جو GDP ہوگی نا, اس میں سے بھی میں آپ لوگوں کو مین جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. پھر آپ لوگوں نے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو. اور اس کے علاوہ فائنل ٹرم اب آنے والا ہے, تو فائنل ٹرم کے حوالے سے جو کوئزز وغیرہ بھی بنائے جائیں گے تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اس کے علاوہ جو فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بہت سارے سبجیکٹس کے لیکچرز بھی اپلوڈڈ ہیں. ڈسکرپشن میں پوری پلے لسٹ کے لنکس بھی موجود ہیں, آپ لوگ وہاں سے بھی لیکچرز لے سکتے ہیں. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف, اپنے آج کے GDP سولوشن کی طرف. کوسچن ہمارا کیا تھا؟ کوسچن انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ گورنمنٹ نے پلان کیا ہے کہ ایک نیشنل سوشل میڈیا ایپ لانچ کریں, جس کا مین مقصد یہ ہو کہ رسپانسبل انفارمیشن یوزرز میں جو ہے نا وہ شیئر کی جا سکے, اور رانگ انفارمیشن کے سپریڈ کو جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جا سکے. یہ جو ایپ ہے یہ اسپیسیفکلی اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ والے جو 4 فیچرز ہونے جو ہے نا وہ ضروری تھے. ایک تو یہ کہ یوزرز کو اپنا اوتھینٹیکیشن کے لیے اپنا CNIC نمبر ضرور رجسٹر کروانا ہے, اور پلیٹ فارم یوزرز کو الاؤ کرے گا کہ وہ ویریفائڈ انفارمیشن پوسٹ کے تھرو اس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ملٹیپل یوزرز, یعنی کہ ایک سے زیادہ یوزرز کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ پوسٹ کے اوپر ریئیکٹ کر سکتے ہیں, اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں, ایکسپریس کر سکتے ہیں, لائکس اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یوزرز جو ہے نا وہ ریئل ٹائم چیٹس کو بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں. چیٹ کی ریکویسٹ ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں, سینڈ کر سکتے ہیں, اور فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کہ پلیٹ فارم کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹیو کمیونیکیشن کر سکیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو صرف باقی 3 پوائنٹس کو اگنور کر دیں گے, باقی 3 پوائنٹس کو کہیں گے بھائی ادھر سے تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا, چوتھے پوائنٹ کے اوپر آ کے اٹک جائیں گے. یہاں پہ کہیں گے کیونکہ یہاں پہ ریئل ٹائم چیٹس کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آپس میں بات کر سکے, تو اسی لیے یہ پیئر ٹو پیئر ماڈل ہوگا. بہت سارے بچے ایسے ہی کہیں گے, حالانکہ یہ پیئر ٹو پیئر ماڈل اس کا آنسر نہیں ہے. اس کا آنسر ہے کلائنٹ سرور ماڈل. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتی بھی ہوں کہ کیوں ہے. یہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ سجیسٹ کریں کہ کون سا نیٹ ورک ماڈل اس سوشل میڈیا ایپ کے لیے یوز ہونا چاہیے. آپ نے ان دونوں ماڈلز میں سے کوئی ایک ماڈل کو یوز کرنا ہے, اور ایک بریف سی, چھوٹی سی اور بالکل ٹو دا پوائنٹ جسٹیفیکیشن آپ لوگوں نے دینی ہے جو بھی آپ لوگوں نے ماڈل چوز کرنا ہے اس کے لیے, اس کی سپورٹ کے لیے. اچھا, سب سے پہلے تو اب یہاں پہ ہم لوگ چلتے ہیں نا, تو انہوں نے یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو کلائنٹ سرور ماڈل ہوتا ہے یہ ایک سنگولر پروسیس ہوتا ہے جو ایک کلائنٹ کی طرح ایکٹ کرتا ہے, جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ میکنگ ریکویسٹ ٹو اندر پروسیس ڈیزائنڈ ایز اے سرور. اس میں آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ سرور کی طرف جو ہے نا آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں ایک کسی دوسرے پروسیس کے لیے. دوسری طرف جو پیئر ٹو پیئر ماڈل ہوتا ہے یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ لوگ ایک دوسرے کو آفرز دے سکتے ہیں, اویل کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے سروسز. اچھا, یہاں بھی اگر آپ لوگ پہلی بات دیکھیں تو اوپر ہمیں کہا کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ ایک سوشل میڈیا ایپ بنانا چاہتی ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ رانگ انفارمیشن کو پھیلانے سے روکا جا سکے. کلائنٹ سرور ماڈل ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے جس میں سارا کا سارا جو کنٹرول ہوتا ہے نا وہ سرور کے پاس, یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کی جو گورنمنٹ ہے اب وہ اس کو آسانی سے کنٹرول کر لے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک طرف کلائنٹ ہوگا, یعنی کہ لوگ جب ریکویسٹ بھیجیں گے تو آگے سے جو گورنمنٹ ہے, جو سرور جو ہے نا وہ ان کی ریکویسٹ کو پہلے اچھے طریقے سے اینالائز کرے گا, ان کو دیکھے گا,
پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو پروسیڈ کرے گا, پھر اس کے بعد اس کو وہ ایکسیپٹ کرے گا. پیئر ٹو پیئر ماڈل میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں کیونکہ دیکھیں نا, ہمیں یہاں پہ جو انہوں نے بتایا تھا نا کہ آئی ڈی کارڈ کی جو ہے وہ ویریفیکیشن, اس کی انہوں نے رجسٹریشن کروانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو رجسٹریشن والا جو مرحلہ ہوتا ہے نا, یہ کلائنٹ سرور میں ہی ہوتا ہے کہ سرور کو آپ نے ایک جو ہے نا وہ ایک رجسٹریشن پوری ایک فل اپ کر کے آپ نے ڈاکومنٹ بھیج دینا ہوتا ہے. جو بھی وہ آنسرز آپ لوگوں سے پوچھ جائیں گے وہ آپ لوگوں نے بتانے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ اس کو جو ہے نا وہ فردر جو ہے نا وہ پروسیڈ کرتے ہیں. جو پیئر ٹو پیئر ماڈل ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں کوئی بھی دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سروسز آفر کر سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ون آن ون بیسس پہ جو ہے نا وہ انٹریکشن ضرور کر سکتے ہیں پیئر ٹو پیئر ماڈل میں, لیکن جو باقی کی جو تینوں پوائنٹس ہیں نا وہ ہمارے پیئر ٹو پیئر ماڈل میں اویلیبل نہیں ہوتے. کیونکہ پیئر ٹو پیئر ماڈل ایسا ماڈل ہے جس میں انسان کوئی بھی انفارمیشن ایک دوسرے کو شیئر کر سکتا ہے. کسی بھی طرح کی رانگ انفارمیشن بھی پھیلائی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں کوئی بھی جو سرور ہوتا ہے نا وہ کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا چیزوں کو, اس طرح سے مانیٹر نہیں کر رہا ہوتا جیسے کلائنٹ سرور ماڈل میں ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مین مقصد ہی یہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کا ایسا جو ہے وہ پلیٹ فارم بنانے کا کہ وہ اس انفارمیشن کو پہلے اچھے طریقے سے مانیٹر کر سکے, ان کو جو غلط انفارمیشن ہے اس کو روک سکے. تو یہ صرف اور صرف کلائنٹ سرور ماڈل میں ہی جو ہے نا وہ اویلیبل ہے. مزید اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں. یہاں پہ پہلے تو آپ لوگوں نے یہ بتا دینا ہے اچھے طریقے سے کہ نیشنل سوشل میڈیا ایپ اگر بنانی ہے جس میں رسپانسبل انفارمیشن ہی شیئر ہو اور رانگ انفارمیشن کا جو سپریڈ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے, تو اس کے لیے میں جو ہے نا وہ کلائنٹ سرور ماڈل کو ہی ریکمینڈ کروں گا, یہ کروں گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے جسٹیفیکیشن میں, یہاں تو میں نے ذرا زیادہ جسٹیفیکیشن لکھی ہوئی ہے, آپ لوگوں نے جسٹ ایک یا دو لائن میں آپ لوگوں نے جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ لکھنی ہے. یعنی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے نا کہ کلائنٹ سرور ماڈل بالکل ایک ایسا آرکیٹیکچر پرووائڈ کرتا ہے جہاں پہ جو سرور ہوتا ہے وہ سارے کی ساری انفارمیشن کے کنٹرول کو اور انفارمیشن کی سپریڈ ہونے کو مینج بھی کرتا ہے, اس کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دس از کروشل فار انشورنگ رسپانسبل انفارمیشن شیئرنگ. اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ رسپانسبل انفارمیشن ہی شیئر ہو, سچی اچھی انفارمیشن ہی جو ہے نا وہ شیئر ہو, تو پھر اس کے لیے صرف اور صرف کلائنٹ سرور ماڈل ہی کام کر سکتا ہے. کیونکہ کلائنٹ سرور ماڈل کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ رانگ انفارمیشن کے سپریڈ کو کنٹرول کرے گا اور پہلے جو ہے نا وہ انفارمیشن کو اچھے طریقے سے ویریفائی کرے گا. سرور جو ہے وہ اس میں آپ کوئی ویریفیکیشن پروسیس بھی بنا سکتے ہیں اور کنٹینٹ کو ماڈریٹ کرنے کے ٹولز بھی بنا سکتے ہیں جو کہ اچھے طریقے سے پھر ساری انفارمیشن کو اچھے طریقے سے مانیٹر کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے تھوڑے سے ایڈوانٹیجز بتا دینے ہیں شروع میں. اس کے بعد جو ہمیں CNIC والی بات بتائی ہوئی ہے کہ جس میں یوزر کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا CNIC لے کے جو ہے نا وہ رجسٹر کروائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں یہ کہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ ایسے کام کے لیے کہ جہاں پہ آتھینٹیکیشن کو اگر ہینڈل کرنا ہو تو کلائنٹ سرور ماڈل وہاں پہ بیسٹ ہوتا ہے آتھرائزیشن کے پروسیس کے لیے. اور اس طرح کی جو آتھینٹیکیشن ہے اس سے پھر وہ سیکیورٹی جو ہے وہ انہینس ہو جائے گی اور جو گورنمنٹ ہے ان کی جو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پہ جو رانگ انفارمیشن ہے وہ سپریٹ نہیں ہو سکے گی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے. اچھا, یہ جہاں پہ جو ہیڈنگس لکھی ہوئی نا آپ لوگوں نے یہ سیم ہیڈنگس نہیں اٹھا کے ادھر ٹھوک دینی, ورنہ سارے بچوں کی سیم ہیڈنگ ہوگی تو جو ہے نا انسٹرکٹر کو پہلے ہی پتا چل جانا ہے کہ اس بچے نے جو ہے نا یہ جو میں نے یہاں پہ پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتا بھی رہا ہوں یہ بھی آپ لوگوں نے اسی سیکوینس میں نہیں لکھنے. جو آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ کے لکھنے ہیں نا, ایک تو آپ لوگوں نے بہت شارٹ لکھنے ہیں, جیسے اب یہ والا پوائنٹ ہے یہاں پہ 5 لائنیں ہیں نا, آپ نے اس سارے پوائنٹ کو ایک دفعہ آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ویڈیو کو پاس کر لیجیے گا, اس کو آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پوائنٹ کو صرف 2 لائنوں میں اپنی ورڈنگ میں اپنے MS ورڈ کے اندر آپ لوگ لکھ لیں, ٹھیک ہے. پہلے جنہوں نے کرنا ہے نا وہ MS ورڈ کے اندر ہی آپ لوگوں نے پہلے لکھنا ہوتا ہے نا, پھر وہاں سے آپ لوگوں نے کاپی کر کے GDP کے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں نے پیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو
تو ایسے ہی کریں آپ لوگ, ہر پوائنٹ کو پہلے آپ لوگ دیکھیں, اس کو اچھے طریقے سے آپ پورا جو ہے وہ سنیں پہلے. تو لیکچر میں جو آپ لوگوں کو بول کے بتا رہی ہوں, اس سے آپ لوگوں کو یہ کہ کنسپٹ بلڈ ہو جائے گا. آپ اپنی ورڈنگ میں پھر اس کو 2 لائنوں میں جو ہے نا اس پوائنٹ کو لکھیں. ہیڈنگز آپ لوگوں نے نہیں دینی. اور ایک اور جو سجیشنز میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں سے جو لکھنے ہیں نا پوائنٹس, تو آپ ایسے کریں, کوئی بچہ تیسرا پوائنٹ پہلے لکھے, پھر چوتھا لکھ لے, پھر کوئی بچہ دوسرا لکھ لے, پھر کوئی بچہ پہلا لکھ لے, کوئی بچہ چوتھا پہلے لکھ لے, مطلب آگے پیچھے کر کے پوائنٹس لکھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر سارے بچوں کی وہ سیکوینس ذرا سیم ہی رہے گی نا, تو اس سے بھی ذرا انسٹرکٹر کو لگتا ہے کہ بچے نے خود سے جو ہے نا وہ نہیں لکھا ہے, جی ڈی بی جو ہے نا وہ نہیں بنائی. اچھا, اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں تو جو سینٹرل ایک سرور جو ہوتا ہے نا, وہ اصل میں انفارمیشن کی اسٹوریج کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے اور انفارمیشن کو ویریفائی بھی کر سکتا ہے. ایک اسٹرکچر طریقے سے, اچھی طریقے سے ڈیٹا کو مینج بھی کر سکتا ہے. اور یہ ایزی ہو جاتا ہے ڈیٹا بیس کے لیے کہ پوسٹ کو ویریفائی کرنا اور انفارمیشن کو جو ہے نا وہ ویریفائی کرنا. اس لیے اگر رسپانسیبل انفارمیشن کو شیئر کرنا ہے تو کلائنٹ سرور ماڈل جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں ایفیشینٹ جو ہے نا وہ ڈیٹا مینجمنٹ ہو سکتی ہے اور کنٹینٹ کی کوالٹی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے پلیٹ فارم کے اوپر. ریئل ٹائم کمیونیکیشن جو تھی, ایک اور جو پوائنٹ تھا, کلائنٹ سرور ماڈل بہت زیادہ اچھا ہے ریئل ٹائم کمیونیکیشن کے فیچرز کے لیے, جیسے چیٹ ریکویسٹ کے لیے. سرور اس طرح کے جو سرور ہوتا ہے نا, یہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ ریئل ٹائم میسیجنگ جو ہے نا وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یوزرز کے ساتھ, اور ایک رسپانسو, ایک اچھی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس کی جو فیڈ بیکس جو ہوتی ہیں آپ نے دینی ہو, یا آپ لوگوں نے کمنٹس وغیرہ کرنے ہو, تو آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کلائنٹ سرور ماڈل ایک اچھے طریقے سے ایک اسکیلیبلٹی آپشنز بھی دیتا ہے, اور اس میں ایڈیشنل اگر آپ لوگ سرور کے ریسورسز اگر یوز کرنا چاہیں تو وہ زیادہ بڑھتی ہوئی ٹریفک کو بھی ایزیلی جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں, پرفارمنس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں. تو نیشنل لیول پہ اگر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنانا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ یوزرز ہوں گے, تو آپ لوگوں کو لارج جو ہے نا وہ یوزر بیس بھی چاہیے. اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے کلائنٹ سرور ماڈل از دا بیسٹ. پیئر ٹو پیئر ماڈل میں تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ ایسے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈپینڈنس ایک تو کم ہو جاتی ہے. تو پوری نیشنل لیول پہ جب آپ لوگ کریں نا, اگر اس کو امپلیمنٹ کریں پیئر ٹو پیئر ماڈل کو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ تو سرور جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کر سکتا چیٹس کو, نہ ہی سرور جو ہے وہ جو سی این آئی سی کی جو آتھینٹیکیشن ہے, نہ ہی اس کو مانیٹر کر سکتا ہے, نہ انفارمیشن کو مانیٹر کر سکتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ 1-on-1 بیسس پہ اچھی انٹریکشن تو کر سکتے ہیں, لیکن باقی کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس میں نہیں ہوتی. کنٹینٹ کو کنٹرول کرنے کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی پیئر ٹو پیئر ماڈل نہیں دے سکتا. تو کلائنٹ سرور ماڈل بالکل بیٹر رہے گا, کیونکہ اس کے بہت اسپیسیفک فیچرز ہوتے ہیں, اگر آپ لوگوں نے نیشنل لیول پہ کوئی سوشل میڈیا ایپ بنانی ہے تو. ٹھیک ہے, یہ تھی ہماری آج کی جی ڈی بی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا, آگے اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ ہو سکے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.